بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ بھارت کی جنگی تیاریاں عروج پر، بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ کل بھارتی آرمی چیف نے قوم کو براہ راست پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ملک کو جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق بھارت آئندہ دنوں میں بڑے پیمانے پر ملک گیر بلیک آؤٹ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے تاکہ کسی بڑے فوجی آپریشن سے پہلے عوام اور میڈیا کو اندھیرے میں رکھا جا سکے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ ساری تیاری امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ممکنہ اقدامات کے رد عمل میں کی جا رہی ہے، جو جلد ہی کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر اٹھانے والے ہیں۔ بھارتی میڈیا اور عسکری ذرائع کے مطابق ماضی میں ناکام رہنے والے بھارتی فضائی اور زمینی حملے کے منصوبے کو اس بار اسرائیلی ٹیکنالوجی اور خودکش ڈرونز کی مدد سے دوبارہ آزمایا جائے گا۔ اسرائیل کی جدید جنگی حکمت عملی، جیسا کہ ایران پر 3 سے 4 ہزار ڈرونز اور میزائل فائر کرنے کا ماڈل، اب پاکستان کے خلاف دہرائے جانے کا خدشہ ہے۔ اس منصوبے کا مقصد پاکستان کے دفاعی نظام کو اوور لوڈ کر کے فیصلہ کن حملہ کرنا ہے۔ پاکستانی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بار صرف دفاع پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ دشمن کی سرزمین میں گھس کر جوابی کارروائی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اگر بھارت نے یہ مہم شروع کر دی تو اس بار یہ چند دنوں کی محدود لڑائی نہیں، بلکہ ممکنہ طور پر کئی ماہ پر محیط بھرپور جنگ میں بدل سکتی ہے۔ اس دوران پاکستان کے لیے چین کی عسکری مدد بھی ایک بڑا فیکٹر بن سکتی ہے، جو بھارت اور اسرائیل دونوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ معرکہ بظاہر بھارت اور پاکستان کے درمیان دکھائی دے گا، مگر اصل میں اس کے پیچھے اسرائیلی مفادات اور خطے میں اپنی بالادستی قائم رکھنے کا منصوبہ کار فرما ہے۔ پاکستان پہلے بھی دشمن کو سرپرائز دے چکا ہے اور اس بار بھی پوری قوم یکجہتی سے ہر محاذ پر تیار کھڑی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، حماس ہتھیار ڈال دے تو غزہ میں جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اگر حماس ہتھیار ڈال دے تو غزہ میں جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد غزہ پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ اسے آزاد کروانا ہے۔ غزہ کا کنٹرول حماس یا فلسطینی اتھارٹی کو نہیں ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد حماس کا خاتمہ، یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کو ہتھیاروں سے پاک کرنا ہے۔ غزہ کا سیکیورٹی کنٹرول سنبھال کر غزہ میں پرامن غیر اسرائیلی انتظامیہ بنائی جائے گی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ جنگ ختم کرنے کا تیز اور بہترین راستہ یہی ہے اور فوج کو غزہ میں غیر ملکی صحافیوں کو لانے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے ممالک و تنظیمات پر مشتمل وزارتی کمیٹی نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مکمل فوجی کنٹرول کے اعلان کی شدید مذمت اور سخت مخالفت کی ہے۔ وزارتی کمیٹی نے اسرائیلی منصوبے کو خطرناک، اشتعال انگیزی، بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور غیر قانونی قبضے کو طاقت کے ذریعے مسلط کرنے کی مجرمانہ کوشش قرار دیا، جو متعلقہ عالمی قراردادوں کے منافی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، جرمن چانسلر نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کی وجہ بتا دی۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ غزہ میں فوجی آپریشن میں توسیع کی وجہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جرمن میڈیا کو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسے تنازعی ہتھیار فراہم نہیں کر سکتے جس سے صرف فوجی کارروائیوں سے حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہو، جس میں لاکھوں عام شہریوں کی جان جا سکتی ہے اور جس میں پوری غزہ کا انخلا درکار ہو۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم یہ نہیں کر سکتے اور نہ ہم یہ کر رہے ہیں اور میں خود بھی یہ نہیں کروں گا۔ جرمن چانسلر کا مزید کہنا تھا کہ کچھ اسرائیلی فیصلوں پر تحفظات کے باوجود جرمنی کی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کی 80 سالہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ جرمنی نے 2 روز پہلے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا اعلان کیا تھا۔ جرمنی امریکہ کے بعد اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ کے بعد آسٹریلوی وزیر اعظم کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آسٹریلیا ستمبر میں فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لے گا۔ فلسطینی ریاست میں حماس کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطینی کو خود ارادیت فراہم کرنے کا موقع ہے۔ غزہ کی صورتحال دنیا کے بدترین خدشات سے بھی آگے جا چکی ہے۔ اسرائیل مسلسل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ نیتن یاہو کو کہا ہے کہ ہمیں فوجی نہیں سیاسی حل کی ضرورت ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا بھی کہنا ہے کہ فلسطین سے متعلق فیصلے سے پہلے امریکی ہم منصب کو آگاہ کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یونان کے دارالحکومت میں اسرائیل کی غزہ میں جارحیت کے خلاف بڑی ریلی۔ یونان کے دارالحکومت میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف بڑی ریلی نکالی گئی۔ شہریوں نے فلسطینی بچوں کی تصاویر اٹھا کر ریلی میں شرکت کی۔ مظاہرین نے نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ میں حملے بند کرے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل غزہ میں خون کی ہولی کھیل رہا ہے، دنیا جبر کے خلاف کھڑی ہو۔ واضح رہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کی طرف سے نئے منصوبے کے تحت غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے 5 اصولوں کی فہرست دی گئی ہے، جن میں سے ایک علاقے کا سیکیورٹی کنٹرول سنبھالنا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ اس منصوبے میں ابتدائی طور پر غزہ شہر کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، اور اس کے تحت اسرائیلی حکومت تقریباً 10 لاکھ باشندوں کو مزید جنوب کی جانب منتقل کرنے جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ منصوبہ عالمی عدالت انصاف کے اس فیصلے کی خلاف ورزی ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کو 2 ریاستوں کے متفقہ حل اور فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے لیے جلد از جلد اپنے قبضے کو ختم کرنا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دنیا اب اسرائیل کے خلاف حرکت میں آئے، ہمدردی کے بیانات کافی نہیں۔ فلسطین نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی مندوب نے سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمدردی کے بیانات کافی نہیں ہیں، دنیا کو اب حرکت میں آنا ہوگا۔ انہوں نے اسرائیل کے ہاتھوں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی پر عالمی برادری کی خاموشی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ اگر عالمی عدالت صرف بیانات تک محدود رہے تو ان کا وجود بے معنی ہو جائے گا۔ فلسطینی مندوب کا مزید کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی فوری طور پر روکی جائے، صرف تجزیے اور قراردادیں کافی نہیں، اب عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کو نہ فلسطینی عوام کی تکلیف کی پرواہ ہے اور نہ ہی عالمی رائے عامہ کی۔ ریاض منصور نے فلسطینی عوام کا درد محسوس کرنے والی تمام اقوام اور افراد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی اور ذمہ داروں کو ایک نہ ایک دن جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکی میں گرمی کا 55 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ جولائی 55 سال بعد گرم ترین مہینہ رہا۔ ماہ جولائی کے آخر میں جنوب مشرقی شہر سلوپی میں درجہ حرارت 50.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو گرمی کی بلند ترین سطح تھی۔ ترکی کی وزارت ماحولیات کے مطابق ملک کے 220 میں سے 66 موسمی اسٹیشنز میں درجہ حرارت اوسطاً 1.9 ڈگری زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ سلوپی صوبہ شرناک میں واقع ہے اور عراق و شام کی سرحد سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کئی ہفتوں سے ترکی گرمی کی شدید لپیٹ میں ہے اور اس وجہ سے مختلف جنگلات میں آگ بھی بھڑک اٹھی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔